مولا قائم آل محمد کے دم سے آئے قائم شان رمضان مولا رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی۔ پروردگار عالم کا لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت ڈالی ہے جن سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں در آل محمد سے وابستہ رکھا۔ میدان جنگ ہو تو علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں، اور میدان علم ہو تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس عنوان پر ایک سیریز فخر کعبہ کے عنوان سے ہم پیش کر چکے کہ جسے تمام ہی ناظرین نے بے انتہا پسند کیا۔ میں تمام ناظرین کا بے انتہا ممنون اور مشکور ہوں۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری سیریز ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد، اور نہج البلاغہ کے عنوان سے گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی علمی شخصیت، ایک بہت ہی واجب الاحترام شخصیت، دھیمے لہجے میں مدلل گفتگو کرنے والے ہمارے بہت ہی پیارے مولانا وسیع حیدر زیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ خاتم الانبیاء سے وابستہ ہیں اور وہاں پر مدرس کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت واجب الاحترام شخصیت جناب مسیب رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں جناب عمار ہانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دونوں شخصیات سے ان کے کمالات جو بھی ہیں ان سے بات چیت بھی ہوگی اور اس سے استفادہ بھی ہوگا، اور اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جیسے کہ سرکار آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے نہج البلاغہ کے عنوان پر، اور امیر المومنین کی اس یعنی کتاب تو نہیں کہا جائے گا اس کو، اس کمال کے بہت سارے جو ہے زاویے ہو سکتے ہیں۔ ایک زاویہ جامع الکلام ہونا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی انسان اچھا لگتا ہے کہ جو کم لفظوں میں مکمل بات کرتے، اور کلمات قصار اس کا ایک مظہر ہے۔ تو اگر اس خصوصیت کو پیش نظر رکھ کر اس کتاب کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عجیب کتاب ہے کہ یا عجیب کلمات ہیں امیر المومنین کے، کہ جو نہایت مختصر ہونے کے ساتھ مطالب اور معانی کے اعتبار سے ایک سمندر ہے۔ واہ! یعنی کوزے کے اندر سمندر کو آپ دیکھتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن وہ انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ واہ! انسان کی سمت کو صحیح، غلط سمت کو صحیح سمت پر لے جانے کے لیے کافی ہے۔ واہ! امیر المومنین کے جن کی بلاغت و فصاحت کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی اس مختصر سے کلام کو دیکھنے کے بعد جناب، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ امیر المومنین کا کلام یہی ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے اندر، خود کلمات قصار کے اندر، تو ان کلمات کے اندر امیر المومنین صرف مختصر سی مثلا جو گفتگو ہے جو کلمات کی صورت میں جو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کلمات مختصر ہیں، نہیں، ان کلمات کے مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حکمت دکھائی دیتی ہے۔ اس کے اندر وہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین مثلا قرآن مجید کے اندر دعا کے بارے میں، دعا کے موضوع پر بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا،
اور جو دعا نہیں کرتا یعنی یہ میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دعا کی اہمیت ضرور آپ کچھ ارشاد فرمائی، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی کچھ دعا کے عنوان پر اس فضیلت پر بھی کچھ بات کیجیے. خود پروردگار فرماتا ہے بڑی بات ہے. یستکبرون عن عبادتی، یعنی پروردگار عالم اس دعا کو کہتا ہے عبادت. سبحان اللہ. پر لوگ نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں بس ایک ہے کام، جب ضرورت ہو تو خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا لو. نہیں، پروردگار کہتا ہے جو میری اس عبادت سے یعنی دعا سے منہ پھیرتا ہے، یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ اکبر. ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ دعا جس کی اتنی تاکید ہے، مولا کائنات کی مختلف دعائیں ہیں، دعائے کمیل جی ہاں، جو آپ کے درمیان بہت ہی زیادہ رائج ہے، جی ہاں. کہ جو آپ نے اپنے بہت ہی جلیل القدر صحابی کیا کہنے، کیا کہنے. کمیل کو جو ہے وہ تعلیم دی ہے، اور خود جناب کمیل سے بہت زیادہ گفتگو مولا کائنات کی رہی ہے نہج البلاغہ میں. مثلاً ایک جملہ میں جب جناب کمیل کا ذکر آیا ہے تو عرض کرتا چلوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اے کمیل، ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها فاحفظ عنی ما اقول لک. یعنی امام فرماتے ہیں کہ اے کمیل، یہ دل اسرار و حکمت کے ظروف ہیں. سبحان اللہ. ظروف ہیں، برتن. سبحان اللہ. ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا، جو زیادہ رکھنے والا. لہٰذا جو میں تمہیں بتاؤں اسے یاد رکھنا. جو دعائے کمیل جو جناب کمیل نے اپنے دل کے اندر رکھی، اسرار امیر المومنین میں سے تھی، کمیل تک پہنچی، اور پھر کمیل کے بعد ان کے پیروکاروں تک یہ دعا پہنچی. اس کے بعد بہت خوبصورت گفتگو ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. تو امیر المومنین خود دعا اس کتاب کے اندر بھی اور دوسرے مقامات پر بھی دعا کی طرف، نہ صرف یہ کہ دعا کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں بلکہ خود بھی دعا کرتے ہیں. اور جب خود دعا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کلمات قصار کی جو گفتگو ہو رہی تھی، تو کلمات قصار کے اندر ہمیں ایک حکمت نمبر ہے 472 اس کتاب کے مطابق جو میرے پاس ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے مولا کائنات جو ہے وہ بارش کے لیے دعا کر، واہ، طلب باران، نماز استسقا پڑھی جاتی ہے، مولا کائنات دعا کرتا ہے. اور اس دعا کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر مولا کائنات حکمت اور تدبیر، جب انسان گفتگو کرتا ہے کسی سے تو وہ گفتگو جامع اور معنی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ادھر ادھر کی اضافی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے. بے شک یعنی اس کے فوائد اس دعا کو مانگنے والے کے مد نظر ہونے چاہیے. واہ. یعنی میں جب دعا کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے جس چیز کو مانگ رہا ہوں میرے فائدے میں ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ چیز مجھے ملے اور میرے لیے وبال جان بن جائے، عذاب بن جائے. امیر المومنین ایک چھوٹی سی دعا جو کلمات قصار کے اندر آتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہم اسقنا ظلل السحاب دون سحابھا. بارش کے لیے دعا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں فرما بردار بادلوں سے سیراب کر. فرما بردار بادل، کیا بادل مگر ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرما بردار نہ ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جو بہت تیز برستے ہیں، ایسا برستے ہیں کہ وہ جب برستے ہیں تو انسان کے لیے وہ وبال جان بن جاتے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے کہ بارش ہو، اس کی نعمت سے ہم استفادہ کریں، لیکن ہم ایسا مصیبت میں گرفتار ہو جائیں. جب تیز بارش ہوتی ہے تو زمین پر وہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ زمین اس سے سیراب ہو، وہ زمین سے آگے گزر جاتے ہیں. یعنی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسے اونٹ سے کہ جو بغاوت پر اتر گیا ہے، اپنی زمین پر اپنے پیروں میں پٹکتا ہے، اپنی پالان کو پھینک دیتا ہے، اپنی سواری کو پھینک دیتا ہے. اللہ اکبر. ایسے بادل نہ ہوں، بلکہ کیسے ہوں؟ کہا کہ فرمایا کہ بلکہ ان بادلوں سے کہ جو سرکش اور موزور نہ ہوں ان سے سیراب کر. واہ. ایسی اونٹنی کہ جس سے دودھ بھی حاصل کیا جا سکے اور آسانی سے سوار بھی ہو جا سکے. سبحان اللہ. امیر المومنین اس مختصر سی دعا کے اندر بادلوں کو بھی تقسیم کر رہے ہیں. پروردگار ایسے بادل ہونے چاہیے کہ جن سے ہم استفادہ کر سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے. واہ. ایک حکیم ہے جو کہ
خالق حکیم، جو خالق حکیم سے گفتگو کر رہا ہے. واہ واہ. وہ خالق کہ جو حکیموں کا خالق ہے، جو حکمت کا خالق، حکمت کا خالق ہے، یعنی جو حکمت کا خالق. تو اس سے گفتگو کرتے وقت اس انداز میں دعا کر رہے ہیں، پروردگارا سرکش بادلوں کو. اور آپ دیکھیے کہ اس میں ایک زاویہ اور رخ یہ بھی ہے کہ امیر المومنین یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ بادل ہیں جو سرکش ہیں اور کچھ بادل ہیں جو مطیع اور فرما بردار ہیں. یہ وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی جان سکتا ہے جو کائنات پر نظر رکھتا ہو. ہم تو انسانوں کو نہیں جانتے اور نہیں پہچانتے، لیکن سرکار کا یہ جملہ ایسا لگتا ہے جیسے جب آیت آئی کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو صرف اتنا نہیں آیا بلکہ ٹکڑا آیا کہ ٹھنڈی ہو جا اتنی کہ سلامتی ہو ابراہیم کے لیے. یعنی آپ مولانا اس پہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اتنی کہ جو سلامتی ہو ابراہیم کے لیے. یعنی اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ وہ تکلیف دہ ہو جائے، بلکہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ جو سلامتی ہو ابراہیم کے لیے. تو یہ تسلسل لگتا ہے کہ جیسے کلام جو ہے اسی کی جانب جا رہا ہے. اور امیر المومنین جیسے ایک مقام پہ قرآن میں ہے کہ ستاروں والے آسمان کی قسم، رستوں والے آسمان کی قسم. اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو کیا کہنے ہیں، پھر کہنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نہج البلاغہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو کائنات اسی نے بنائی ہے، اور اگر اس نے نہیں بنائی ہے تو کم سے کم اس کے سامنے ضرور بنی ہے. تو یہ کلام کی یعنی خوبصورت ترین باتیں ہیں، اور اس باتوں کو ہم یقیناً آگے بڑھائیں گے. اور ہمارے درمیان مسیب صاحب موجود ہیں. اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم ایک کلام سنیں، یا بریک کے بعد موقع ہو تو اچھا جی وہاں پر تھوڑا سا وقت ہے، آپ ایک کلام پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بریک کی جانب جائیں گے. عشق میں کون سرے دار نظر آتا ہے، عشق میں کون سرے دار نظر آتا ہے، صرف ایک میسم تمار نظر آتا ہے. عشق میں کون سرے دار نظر آتا ہے، اور فرش سے لے کے حد عرش تلک ہے مولا، فرش سے لے کے حد عرش تلک ہے مولا، ہر کوئی تیرا نمک خوار نظر آتا ہے. عشق میں کون سرے دار نظر آتا ہے. اور بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں میں کہ اتنا مہنگا ہے یہ نفس علی، اتنا مہنگا، اتنا مہنگا ہے یہ نفس علی، اتنا مہنگا، صرف اللہ خریدار نظر آتا ہے، صرف اللہ خریدار نظر آتا ہے. صلوات بر محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. گفتگو جاری ہے نہج البلاغہ کے عنوان سے. خوبصورت ترین کلام جناب مسیب رضوی صاحب پیش کر رہے تھے. میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بارگاہ خدا بندی میں دعا گو کہ پروردگار ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور جہاں سے سلسلہ گفتگو رکا تھا وہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مولانا وسیع حیدر صاحب تشریف فرما ہیں. سرکار جیسا کہ آپ نے چند کلمات کی طرف اشارہ کیا
کہ ایک ایک کلمے میں مولا نے پورا ایک سمندر ہے جو سمیٹ دیا ہے۔ اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جی بادلوں پر بھی گفتگو ہے، زمین اور آسمان کی خلقت پر بھی گفتگو ہے، ستاروں پر بھی گفتگو ہے، آسمان کے رستوں پر بھی گفتگو ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو وصیت نامہ ارشاد فرمایا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی یعنی میں اگر عام لفظوں میں بچوں کے لیے بات کروں، ایک ماسٹر پیس ہے، زندگی کا ایک آئین مکمل ابتدا سے لے کے اور انتہا تک، اختتام تک دیا گیا ہے۔ ایک ایک جملہ موتیوں میں تولنے کے لائق، تو خیر یہ تو کوئی بات ہی نہیں، موتی تو کوئی اس کے برابر چیز ہی نہیں ہو سکتے، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس جانب بھی اشارہ فرمائیے گا کہ جس میں آپ نے نصیحت فرمائی ہے تمام انسانیت کو۔ مختلف وصیتیں ہیں امیر المومنین کی کہ جنہیں نہج البلاغہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور دوسری کتب میں بھی جو ملتی ہے۔ انہی وصیتوں میں ایک وصیت نامہ ہمیں ملتا ہے امیر المومنین کا جو خط کی صورت میں ہے، اور آپ نے جنگ صفین سے پلٹتے وقت جب آپ پلٹ رہے تھے تو ایک مقام پر آپ نے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ اگر ہم اس وصیت نامے کو دیکھیں تو ایک جامع وصیت نامہ ہے، یعنی ایک معارف کا سمندر ہے۔ واہ! ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر جب وصیت نامہ ہمارے ذہنوں میں لفظ وصیت نامہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب وہ میرا گھر ہے، وہ میری گاڑی ہے، وہ میرے کپڑے ہیں، وہ میرا قرضہ ہے۔ لیکن امیر المومنین جو یہ وصیت نامہ اپنے فرزند کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے، کیونکہ امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امت کے باپ ہیں۔ واہ واہ! امیر المومنین امت کے باپ ہیں۔ رسول خدا حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ انا و علی جن ابوی ہذہ الامہ۔ واہ! انسان کا باپ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو اسے دنیا جنم دے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اس روایت کے مطابق رسول خدا اور امیر المومنین امت کے باپ ہیں۔ تو ایک باپ اپنی امت کے لیے ایک ایسا وصیت نامہ دے کر جا رہا ہے کہ اگر بعد میں آنے والے باپ اس وصیت نامے کو پڑھیں اور اپنی اولاد کے سامنے اس کو رکھیں تو اس سے بہتر کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک معصوم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو رہے ہیں، موعظے سے بھرپور، نصیحت سے بھرپور، ایک بہترین منشور ہے زندگی گزارنے کا۔ واہ! امیر المومنین نے اس میں ہر چیز کو ذکر کیا ہے، پروردگار کی عظمت، پروردگار عالم کی صفات، انسان کی خلقت کا ہدف، قیامت کے اوپر اس میں گفتگو، اور ہر وہ چیز جو انسان کو مختلف مقامات پر فائدہ پہنچا سکتی تھی، امیر المومنین نے اس سے بیان فرمایا، وصیت نامے میں بیان فرمائی۔ اور کتنا خوبصورت انداز میں امیر المومنین نے شروع کیا ہے کہ من الوالد الفان المقر للزمان۔ واہ واہ! یعنی کس سے امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، واہ! میں کون ہوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت اس باپ کی ہے کہ جو فنا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، بے شک، واپس جانا ہے۔ بے شک، من الوالد الفان، بے شک بے شک، جو فنا ہونے والا ہے اور زمانے کی چیرادستیوں کا اقرار کرنے والا ہے اس کی طرف سے، واہ! جس کی عمر پیٹھ پہ رہائے ہوئے سوئے ہوئے ہے، عمر گزرنے والی، رکے گی نہیں، بس یہ جانے کے دن قریب ہیں اس دنیا سے۔ یہ وہ باپ نصیحت کر رہا ہے۔ اب اس نصیحت میں، اس وصیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خود سازی کے اصول امیر المومنین نے بیان کیے، موت کو یاد کرنے کی ضرورت، اس کے فلسفے کو امیر المومنین نے بیان کیا، امر بالمعروف آپ اس میں بیان کرتے ہیں، توکل اس میں بیان کر رہے ہیں، حق کی راہ میں سختیوں کو برداشت کرنا امیر المومنین اس نامے میں، اس وصیت نامے میں بیان فرما رہے ہیں، صبر و استقامت
کہ امیر المومنین کی خصوصیت ہے سبحان اس سے اللہ، بڑی صابر ذات کوئی نہیں ہے ہی نہیں. اس کائنات میں. جو امیر المومنین کے القابات میں سے ایک لقب کیا ہے؟ اصبر الصابرین. اصبر الصابر، سبحان اللہ. زیارت امیر المومنین کے یہ جملے السلام علیکہ یا اصبر الصابر. صبر کیسے کرنا ہے، غصے کو کیسے پینا ہے، اولاد کی تربیت میں جلدی کرنا ہے. واہ، یعنی جو باپ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارا بلاوا آ جائے. اس میں تربیت کرنے کے طریقے بیان کر رہے ہیں. اور ایک جملہ جو امیر المومنین اس میں بیان فرماتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں گزشتہ زمانے میں نہیں تھا، یعنی وجود کے اعتبار سے میں اس امت کا فرد ہوں، لیکن میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد میں ایسا ہوں جیسے ان کے درمیان زندگی گزارنے والا ہوں. سبحان اللہ. یعنی تاریخ کے مطالعے کی اہمیت، ان کے درمیان زندگی گزارنا ہو. فکر کرنی ہے کس کے بارے میں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں فکر کرو. واہ، تربیت کر رہے ہیں، توبہ، دعا کی طرف توجہ، دوستوں کے حقوق، کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا، ان کیا کے بات، حقوق ادا کرنے. رشتہ داروں کی طرف توجہ، اور بے شمار مطالب اس ایک واہ، وصیت نامے کے اندر امیر المومنین نے ذکر کیے ہیں کہ اگر انسان کو وقت ملے تو انسان حد اقل اس خطبے کو یا اس مکتوب کو، اس وصیت نامے کو، کہ جس کا نمبر ہے اردو نسخے کے مطابق 31، ممکن ہے کسی اور نسخے میں آگے پیچھے ہو، ایک خطبہ آگے یا ایک خطبہ پیچھے، تو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا مطالعے کی ضرورت ہے. ایک معارف کا سمندر ہے، ہر چیز اس کے اندر امیر المومنین نے تربیت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے نقل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ عموماً لوگوں کی جو وصیت ہوتی ہے وہ موت کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ وہ وصیت ہے جو زندگی کے لیے ہے. اور اگر اس وصیت نامے کو اپنا لیا جائے تو دین اور دنیا دونوں جگہ انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. بے شمار ظاہر ہے کہ اس میں معارف کے سمندر ہیں، اور کلمات امیر المومنین کے ایسے ہیں کہ جو انسان اس پہ سر ہی جھومتا رہے. یعنی ہم کیا تعریف کریں گے کہ جب ملائکہ اور جبریل آ کر یہاں پہ سر دھنتے ہیں اور ستارہ آ کے سجدہ کرتا ہے، تو کیا ہی کہنے. بہت شکریہ جناب مولانا وسیع حیدر زیدی صاحب آپ کا، اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. میں ملتمس ہوں ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے شاعر جناب عمار ہانی سے کہ وہ کوئی کلام پیش فرمائیں. یہ عرش اولا کی مسلسل صدا ہے، یہ عرش اولا کی مسلسل صدا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے. زمیں پر جو قائم نظام خدا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے. سبحان اللہ. یہ کعبہ پکارا کہ حیدر سے پہلے نہ ایسی تھی عظمت، نہ ایسے تھے رتبے. میری سمت اب جو ہر ایک سر جھکا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے. علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے. علی واسطہ ہے، علی ہے وسیلہ، علی رابطہ بین اللہ و بندہ. عبادت جو میری حضور خدا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے. علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے. اور حضور
یہ امیر المومنین کے القابات میں سے ایک لقب ہے، کرم اللہ وجہہ کے، ان کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے۔ برادران اس کی الگ تشریح کرتے ہیں اور ہمارے ہیں اس کی ایک الگ تشریح، لیکن بہرحال جو ظاہر بظاہر ہے اسی حوالے سے اسی کی چھاؤں میں یہ سن لیجئے کہ کرم ان کے چہرے پہ اللہ کا ہے، کرم ان کے چہرے پہ اللہ کا ہے، جو نور الہی کا وہ آئینہ ہے، ہمارے جو چہروں پہ نور ولا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے۔ نہج البلاغہ کے عنوان پہ گفتگو ہے اور پہلا خطبہ ہی سرکار نے توحید پر دیا ہے، پیش کر دیتا ہوں۔ عقیدہ نصیری کا ہو جاتا حق پر، علی کا جو سجدے میں جھکتا نہیں سر، جو توحید کا فخر سے سر اٹھا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے۔ اب مقطع سے پہلے ایک پیش کر دیتا ہوں۔ جو احوال پوچھو محمد کے دین سے، آج بھی ہم کسی سے حال احوال پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ مولا کا کرم ہے۔ اب پوچھ رہے ہیں جو احوال پوچھو محمد کے دین سے، تو قرآن کے لہجے میں بولے گا ہنس کے، میری خیریت اور جو میری بقا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے۔ مقطع پیش کر دیتا ہوں۔ ہے باد مخالف بہت دل شکستہ، ولائے علی نے دیا ہے سہارا، زمانے میں ہانی اگر جی رہا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے، علی کا کرم ہے، علی کی عطا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، تقبل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان